الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج ہم ایک ایسی عظیم رات کے بارے میں گفتگو کریں گے جس کی عظمت بیان کرنے کے لیے پورا قرآن نازل ہوا، وہ ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے پورا ایک سورت نازل فرمایا، سورۃ القدر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی تقریباً 83 سال 4 ماہ عبادت سے بھی بہتر ایک رات ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت احادیث کی روشنی میں یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر کو ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اسے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں موجود ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 رمضان کی راتوں میں خصوصی اہتمام کرے۔ لیلۃ القدر کی نشانیاں کیا ہے؟ رات معتدل اور پرسکون ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ سرد، سورج بغیر تیز شعاعوں کے طلوع ہوتا ہے، دل کو عجیب سکون ملتا ہے۔ لیلۃ القدر کی خاص دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو کیا دعا پڑھوں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، استغفار کرے، درود شریف پڑھے، صدقہ و خیرات کرے، سچی توبہ کرے۔ ایک لمحہ غور کرے، اگر کوئی شخص 27ویں رات کو غفلت میں گزار دے تو گویا وہ 83 سال کی عبادت سے محروم ہو گیا۔ تو اختتامی پیغام یہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتے ہی موبائل، فضولیات اور سستی کو چھوڑ دیں، اپنی آخرت بنا لیں۔ اللہ تعالی ہمیں لیلۃ القدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔